بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سید نبیل شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ ناظرین، آج ہم کرونا ویکسین کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کون سی ویکسین لگانی چاہیے۔ جو ابھی پاکستان میں ویکسین اویلیبل ہے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو معلومات دوں گا، کون کون سی ویکسین یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل ہے، جن کو پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے آتھرائز کیا ہے پاکستان میں، جس کی منظوری دی ہے ویکسینیشن کے لیے، جو گورنمنٹ لیول اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ لیول پر لگائی جا رہی ہے۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے، بہت سے لوگ اس میں ششوپن میں مبتلا ہیں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں، بہت سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ کون سی ویکسین لگائیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا۔ لوگ کافی پریشان ہیں، ان کو ان کے سوالات کے جواب ڈاکٹر نہیں دے رہے، میڈیا نہیں دے رہا، میڈیا خاموش ہے، ڈاکٹر خاموش ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کے سوالات کے جواب اس طرح نہیں دیے جا رہے جو ان کے شکوک و شبہات ان کے مائنڈ میں، ان کے ذہن میں ہے، ان کو کیسے نکالا جائے۔ چلو ناظرین، آج آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں، مجھے امید ہے اگر آپ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں آپ کو ساری معلومات مل جائے گی۔ پاکستان میں کون کون سی ویکسین، کس لیول کی ویکسین کہاں پہ اویلیبل ہے، پاکستان میں کتنے ٹائپ کی ویکسین آئی ہوئی ہے اور کون سی آپ لگائیں، ورلڈ وائڈ اس کی کیا ریپو ہے، دنیا میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے WHA اور EM میں، اور دوسری جو ہیلتھ ہے ہلال احمر اور ریڈ کراس، ان کی نظر میں کون سی ویکسین آپ کی باڈی کے لیے کیسی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم چیز، آئیے ناظرین ہم ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پاکستان میں اب تک 5 قسم کی ویکسین کی امپورٹ کی اجازت دی ہے، منظوری دی ہے، جو ویکسین پاکستان میں لگائی جا سکتی ہے۔ اس میں 3 ویکسین ایسی ہیں جو چائنا سے درآمد کی گئی ہیں، اور ایک ویکسین جو ہے وہ چائنا ایک امپورٹ کی گئی ہے رشیا سے، اور ایک ویکسین UK یا یورپین ویکسین کہلائی جاتی ہے جو یورپ سے امپورٹ کی گئی ہے۔ ناظرین، جو 3 ویکسین چائنا سے امپورٹ کی گئی ہیں ان میں سائنو فارم سر فہرست ہے، بہت اچھی ویکسین ہے، اس کا کافی اچھی ریپو ہے، ورلڈ وائڈ دنیا اس کو اچھی طرح ریکونائز کرتی ہے، اور بہت سے ڈاکٹر اس کو ویکسینیشن کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی 2 ڈوز ہیں، ایک ڈوز آپ کو ابھی لینی ہے اور اس کے 21 دن کے بعد اس کی دوسری ڈوز آپ نے لینی ہے، دوسرا انجیکشن یا دوسری ویکسینیشن آپ کو ٹھیک 21 دن کے بعد ہوگی، اور آپ کو پوری لائف ٹائم دوبارہ ویکسینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ویکسینیشن پاکستان میں گورنمنٹ لیول کے گورنمنٹ سیکٹر میں فری آف کاسٹ بھی لگائی جا رہی ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں آپ جائیں تو آپ کو یہ وہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ کینویڈیسیا اور سائنو ویگ، یہ 2 ایسی ویکسین ہیں جن کی ایک ڈوز آپ کو لینی پڑے گی لائف ٹائم میں، صرف ایک ڈوز آپ لیں گے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو چائنا سے امپورٹ کیا، اور یہ بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، بڑی بڑی لیبز میں اور بڑے بڑے اداروں کے پاس ان کی ویکسینیشن موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو چائنا کی ویکسین ہے، چائنا کی ویکسین کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیا ہم نے چائنا کی ویکسین۔ اب ہم رشین ویکسین کے اوپر بات کرتے ہیں، جو آنے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکی تھی اور اس کو متنازع بنایا گیا کسی سازش کے تحت، یا واقعی ہی یہ متنازع تھی، اور اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ اس ویکسین کا نام ہے سپوٹنک وی۔ یہ جو ویکسین ہے یہ رشیا سے امپورٹ کی گئی ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو امپورٹ کیا، اور جو میں کنٹروورسی کی بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ اس کی پرائز کو لے کے پاکستان میں بہت شور شرابہ ہوا، بہت سے لوگوں نے اس کی پرائز کے بارے میں باتیں کی، جو رشیا میں رہتے تھے لوگ، انہوں نے اس کی پرائز دیکھی پاکستانی روپیز میں، یہ کوئی 2200-2300 روپے کی ایک ڈوز بنتی تھی۔ تو یہی ریزن تھا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کرنے کے ساتھ جو اس کی پرائز اناؤنس کی تھی وہ 13,500 روپے تھی۔ 13,500 اور 2200-2300 روپے میں بہت ہیوج ڈفرنس ہے۔ اس کے اوپر کافی
پاکستان میں شور شرابہ ہوا، اسپیشلی ڈاکٹر ناصرہ جاوید جو سابقہ جسٹس بھی ہیں، یہ پاکستان ہیومن رائٹ کی چیئرپرسن ہے، انہوں نے ایک لیٹر پی ایم صاحب کے نام لکھا جس میں انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ یہ ویکسین بہت ایکسپینسو پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں جو ان کی پرائس کو ریگولیٹ کرے اور ان کو تب امپورٹ کرنے کی اجازت دیجیے۔ ناظرین، یہ اس وقت شور مچا تھا جب پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ، گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ریگولر کسی قسم کی بھی کوئی بھی فری ویکسین نہیں لگ رہی تھی۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت ایک کمیٹی بنائی جس نے اس کو مانیٹر کیا، اس کی پرائس کو لے کے اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی، اور جو امپورٹر ہیں جو یہاں پہ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر ان کو یہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں، ان کو اجازت دی، ان کی پرائس ایک ڈسکشن کر کے 8,400 روپے اس کی پرائس مقرر کی گورنمنٹ لیول پہ کہ یہ آپ ایک عام بندے سے 8,400 روپے لیں گے، یہ دونوں دو ڈوز کی پرائس میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ان کو پھر اجازت دی گئی امپورٹ کرنے کی، ابھی یہ پاکستان میں اویلیبل ہے، لیکن یہ آپ کو پاکستان کی مختلف لیبز، ہاسپٹلز سے ملے گی، گورنمنٹ لیول پہ اس کو نہیں لگایا جا رہا۔ ناظرین، میں سپوٹنک وی جو رشین ویکسین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے تحقیق کی، اور میں نے اس کے بارے میں جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کو WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، UNO کا ادارہ ہے، اس نے اس کو سرٹیفائیڈ اپروو نہیں کیا کہ یہ ورلڈ میں لگائی جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کو ابھی تک سرٹیفائیڈ یا سرٹیفکیٹ نہیں ملا WHO سے۔ یہ ابھی اس کے بارے میں تحقیقات جاری آیا، کیوں نہیں دیا، کیوں اجازت یا سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو UNO ہے وہ اپنے امریکن اور UK کی ویکسین کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، اور رشین ویکسین کو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مارکیٹ میں نہ آ سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ رشین ویکسین جو ہے، یہ سپوٹنک وی جو ویکسین ہے، اس کی بھی 2 ڈوز ہوتی ہیں۔ یہ ایک ڈوز آپ کو ابھی لگانی ہے، اور دوسری جو ڈوز جو دوسری ویکسین ہے وہ آپ کو 1 مہینے کے بعد دوبارہ لگے گی۔ وہ 1 مہینے سے 6 ماہ کے اندر آپ کبھی بھی لگوا سکتے ہیں، اور آپ کا کورس، آپ کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ناظرین، جو 5ویں اور سب سے اہم ویکسین ہے وہ UK سے درآمد شدہ ویکسین ایسٹرووینیکا ہے۔ ایسٹرووینیکا آپ نے کافی نام سنا ہوگا اس کا۔ ابھی گورنمنٹ لیول پہ جو فری آف کاسٹ جو گورنمنٹ کے سینٹرز میں ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ ایسٹرووینیکا ہے۔ یہ UK آکسفورڈ اور سویڈن کے تعاون سے اور یورپین ممالک کے چند اور ممالک کے تعاون سے اس کو تیار کیا گیا، یورپ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اور لوگوں نے دڑا دڑ یہ ویکسین لگانی شروع کی۔ اس کے بعد کچھ لگانے کے بعد کچھ لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوئے، اس میں سے اور لوگ ہاسپٹل لگوانے کے فوراً بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کی جو ٹیسٹ کیے گئے اس میں یہ پتہ چلا کہ ویکسین لگوانے کے بعد ان کے بلڈ میں ان کے جو لنگز ہیں، جو ان کے لنگ کے اندر بلڈ کلوٹس کے ذرات ملے ہیں، یعنی بلڈ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ان کے لنگز کے اندر ملے ہیں، جنہیں صاف کر کے نکالا گیا اور وہ صحت یاب ہوئے۔ لیکن اسی دوران ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے جو بلڈ کلوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ بلڈ کلوٹ بن جانے کی وجہ سے اور علاج پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو یورپین یونین کے تحت صحت کا ادارہ کام کرتا ہے، اس کا نام ہے ایما۔
یورپین میڈیسن ایجنسی کا محفوظ ہے. یورپین میڈیسن ایجنسی نے اس کو بین کیا, اس کو سسپینڈ کیا انٹل کے لوگ ریکور ہوں, لیکن ابھی تک ایما نے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی رپورٹ یا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جس میں پتہ چلے کہ آیا وہ لوگ جو بلڈ کلوٹس کے شکار ہوئے ہیں وہ ان کو ایسٹراوینیکا ہی کا سائیڈ افیکٹ ہے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جن لوگوں کو لگی ہے اس میں بہت فیو لوگ ایسے تھے, بہت مائنر سے لوگ ایسے تھے جن پہ ان کا یہ مائنر سا اثر ہوا, اور ان میں سے اکثریت ٹھیک ہو گئے سوائے ایک بندے کی ڈیتھ کے علاوہ باقی سب صحت یاب ہو چکے ہیں. لیکن ناظرین اس کے باوجود ایسٹراوینیکا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہیوی ڈوز قسم کی ویکسین ہے, اس کی ڈوز بہت ہیوی ہے, یہ لینے کے بعد آپ کو مختلف سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ سب سے جتنی بھی ابھی تک ویکسین دنیا میں آئی ہیں اس کے سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی جو یورپ سمیت دنیا کے 18 ملکوں نے اس کو اپنے ملک میں بین کر دیا یا سسپینڈ کر دیا یا پاؤز کر دیا ہے انٹل کہ وہ اس کے بارے میں مزید بات کریں, جس کی وجہ سے اس ویکسین کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہوئی, اس کے شیئر ڈاؤن ہوئے, اور یہ ویکسین WHO کو خریدنی پڑی تاکہ ان غریب ممالک میں یہ ایز اے تحفہ بھیجی جائے جہاں پہ لوگ ویکسین نہیں لگا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے. تو ناظرین یہ WHO کی اپرووڈ ہے, WHO سے اپرووڈ ہے ایسٹراوینیکا, اور اس کو یورپ سمیت دنیا کے مختلف مقامات پہ یوز کیا جا رہا ہے. اس کو ایسٹراوینیکا کو یورپ, افریقہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور اسی طرح امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی لگایا جا رہا ہے, اور اس کو وہاں پہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے, اونلی 3 to 4% لوگوں میں اس کے مائنر سے جو سائیڈ افیکٹ آئے ہیں وہ سر چکرانا, یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور انہوں نے ہائی بلڈ پریشر کے اندر یہ ویکسین کروائی ہے. ناظرین اگر آپ یہ ویکسین کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا شوگر لیول نارمل ہونا چاہیے, آپ لنگز کے پیشنٹ نہیں ہونے چاہیے, آپ ہارٹ کے پیشنٹ نہیں ہونے چاہیے, ورنہ یہ آپ کے لیے سود مند نہیں ہے. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اگر آپ ایسٹراوینیکا ویکسین لگانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نہ ہوں, آپ شوگر کے مریض نہ ہوں, آپ ہارٹ کے مریض نہ ہوں, آپ کو لنگز کی تکلیف نہ ہو, اور اگر آپ کو یہ سب تکلیفیں اگر یہ آپ کو تکلیف ہے بھی لیکن جب ویکسین آپ کروانے کے لیے جائیں آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا چاہیے, آپ کا شوگر لیول اوکے ہونا چاہیے, آپ کو لنگز کی اور دوسری ہارٹ کی کسی قسم کی کوئی پرابلم, آپ کی ECG کلیئر ہونی چاہیے, تب آپ اس کو لگوائیں تاکہ آپ کو سائیڈ افیکٹ ہونے کے 0/0 چانسز ہوں. تو ناظرین یہ آپ ہے, میں نے خود بھی میں نے بھی ایسٹراوینیکا ویکسینیشن کروائی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا سائیڈ افیکٹ ہے. میرے جیسے بندے کو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کا میں نے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا, نہ میرے سر میں درد ہوا, نہ مجھے بخار ہوا, نہ میرے جسم میں پاور یا انرجی ختم ہوئی, اور میں نے یہ فرسٹ ڈوز سکسیسفلی لگائی. اور میرے ساتھ کے جو لوگ تھے جو سیکنڈ ڈوز کے لیے آ رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں فرسٹ ڈوز کے بعد کوئی خاص قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں نے بھی بہت سے لوگوں سے سروے کیا, ان کے پاس گیا ہوں, ڈاکٹروں سے ملا, 13 سے زیادہ میں نے ویکسینیشنز کے سینٹرز کا دورہ کیا, وہاں سے معلومات لی, لوگوں سے پوچھا, لیکن لوگوں کی اکثریت کی یہی رائے تھی. 95-96% لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے ایسٹراوینیکا کی ویکسین لگانے کے بعد مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا, میں اچھا فیل کر رہا ہوں. ناظرین سب سے اہم بات ہے, میں بھی بڑا حیران ہوا جب میں نے
ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جی میری نیکسٹ ویکسینیشن کب ہوگی، تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ ویکسینیشن کے لیے آپ کو 90 ڈیز کے بعد آنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا کہ اگر سائنو فارم 21 دن کے بعد آپ دے رہے ہیں اور سپوٹنک جو رشین ہے وہ بھی، اور دوسری جو چائنا کی ویکسین ہے، اگر آپ 21 ڈیز ٹو 30 ڈیز کے بعد اگر آپ بلا رہے ہیں تو یہ 90 ڈیز کا اتنا لانگ پیریڈ کیوں دیا گیا ہے؟ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوا ہے ایسٹروزینیکا کے بارے میں اور مجھے جو لوگوں کے شکوک و شبہات تھے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا کہ واقعی میرا اپنا بھی میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں انہوں نے 90 ڈیز کے لیے مجھے کہا دوبارہ دوسری ویکسینیشن کے لیے، اور انہوں نے کہا جی نیکسٹ ویکسینیشن آپ کو سائنو فارم کی ہوگی۔ ایک جو فرسٹ ڈوز مجھے ملی ہے وہ ایسٹروزینیکا ہے، اور سیکنڈ ڈوز جو آپ کو سائنو فارم کی ملے گی۔ یہ میرے لیے ایک انتہائی ڈاؤٹ فل بات تھی، جس کے میرے خدشات تھے وہ اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر امنڈ آئے، میرے سامنے آ گئے، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں کیوں میں نے اگر ویکسینیشن ایسٹروزینیکا لگوائی ہے تو مجھے کیوں میں 90 ڈیز کے بعد سائنو فارم لگاؤں، کیوں نہ میں 90 ڈیز کے بعد میں مجھے ایسٹروزینیکا لگائیں، کیوں مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی آپ کو نیکسٹ جو ہے سائنو فارم لگے گی۔ یہ ایک میرے لیے لمحہ فکریہ تھا اور مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو سائنو فارم ہی لگے، سائنو فارم کی ویکسین ہی آپ کروائیں۔ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹروزینیکا بھی لگوا لیں، لیکن آپ کو آپ کا بلڈ پریشر، شوگر اور جتنی بھی آپ کو یہ ہارٹ کی یا لنگز کی پرابلم ہے، آپ بالکل فٹ ہونے چاہیے ویکسینیشن سے پہلے۔ آپ جو نارمل بلڈ پریشر وغیرہ جو بھی ٹیسٹ ہیں آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہونے چاہیے، آپ کا شوگر لیول تک اوکے ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے ورلڈ وائڈ جتنی بھی تحقیقات تھی اس کو میں نے مد نظر رکھ کے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو کون سی ویکسین لگانی چاہیے، کون سی ویکسین سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور کون سی ویکسین آپ آگے فردر لگائیں گے جو آپ کی سیکنڈ ڈوز ہوگی۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔